असद वारसी है जी, मैं CEO हूँ थ्राइव कंसल्टिंग का। हम लोगों ने थ्राइव कंसल्टिंग के फोरम से एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था रोजगार के यहाँ। तो उसके अंदर हमने ये इनिशिएटिव लिया था कि हमने स्टार्ट किया है अपनी तमाम लोगों को गाइड करना कि बैरून मुल्क नौकरी हासिल करने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है वो कहाँ से शुरू होकर और किस तरह मुकम्मल होता है। इत्तेफाक की बात है कि जो हम पहला वेबिनार कर रहे हैं तो इस वक्त हम सऊदी अरब के शहर रियाद में मौजूद हैं और हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए कोशिश कर रहे हैं यहाँ से जॉब्स को हंट करने के लिए। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान से देखें तो पाकिस्तान से जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं या पाकिस्तान में जॉब छप रही हैं मुख्तलिफ फोरम के ऊपर, तो ये कुछ ममालिक हैं जिनका जिक्र आपको नज़र आता है अखबारों में या बैरू की वेबसाइट के ऊपर। तो या अगर आप लिंक्डइन पर देखेंगे तो जो कंट्रीज़ आपको अमूमन नज़र आएंगी ये टॉप कंट्रीज़ है: सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, यूके और साउथ कोरिया। अच्छा, ये जो इसके आगे आप नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये हमने रिसर्च करके निकाला है कि पाकिस्तान से जो लोग बैरून मुल्क जॉब लेके गए हैं तो ये कौन से मुल्क को में ऑर्डर क्या है। तो सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान से जॉब्स लेके जाते हैं बाहर, वो सऊदी अरबिया उसमें नंबर 1 है, फिर यूएई है, फिर ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, यूके और साउथ कोरिया 11वें नंबर पे है। 2021 से लेके और 2025 तक कितने लोग गए हैं और किन मुल्कों में गए हैं, तो आप कैटेगोरिकली देख सकते हैं कि सऊदी अरब वो मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गए हैं 1.8 मिलियन पिछले तकरीबन 5 सालों के अंदर। और फिर उसके बाद जैसे हमने पिछले साइड मेंशन किया था यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, जो कि मलेशिया उसमें चार्ट में नहीं है क्योंकि अब वहाँ पे डिमांड कम हो गई है, कुवैत में डिमांड कम हो गई है, यूरोप में इटली का साइड है। बट आप टॉप कंट्री देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी लोग निकल गए। और ये जो हमने डेटा कंपाइल किया है ये ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट BEO की वेबसाइट पे ये डेटा मौजूद है जहाँ से हमने इसको सोर्स किया। आगे चलते हैं जी। इस वक्त कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं अगर देखा जाए तो बैरू की वेबसाइट के ऊपर कोई 2,84,000 जॉब्स मौजूद हैं और इसमें से कोई 1,38,000 जॉब मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि अभी भी 1,46,000 जॉब वहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर इन जॉब्स को हम देखें कि ये जॉब 1,46,000 जो अवेलेबल हैं ये किन ममालिक में है, तो आपको नीचे वाले टेबल में नज़र आएगा कि सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इराक, टर्की, ये सबसे ज़्यादा इस टाइम यहाँ पे ये जॉब्स इस ऑर्डर में इन ममालिक में अवेलेबल है। ये इस डेटा की सोर्स भी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है। अब अगर हम देखेंगे जो पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं वो किन शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, ये जो डेटा कंपाइल हुआ है क्योंकि ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट से कंपाइल हुआ है, तो ब्यूरो के पास ज़्यादा डेटा ब्लू कॉलर का है और जो प्रोफेशनल वाइट कॉलर में आते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। अगर हम टॉप 20 प्रोफेशनल्स देखें तो आप देख सकते हैं कि लेबर, ड्राइवर, टेक्नीशियन, मैनेजर, सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रीशियन को, तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपकी मेजॉरिटी है, फिर लॉजिस्टिक्स भी है। इवन उसके बाद आप देखेंगे भले छोटा नंबर है लेकिन हेल्थ केयर का नंबर भी है जो अब इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ प्रोफेशन हैं जो पाकिस्तान से निकल कर बैरून मुल्क में जॉब लेके जा रहे हैं। और अगर आप फिर किसी भी स्पेसिफिक शोबे को ले लें, जैसे कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में किस नौयत की डिमांड मौजूद है, तो राइट फ्रॉम इंजीनियर्स या टेक्नीशियन जो कि क्वालिफाइड जॉब्स है फॉर एग्जांपल, उसके बाद फिर आ जाएं तो आखिर तक मेसन यानी कि प्लम्बर भी है, कारपेंटर भी है, फिर उसमें हर तरह के लोग आ जाते हैं, इंजीनियर्स भी है। तो हर शोबे के अंदर वाइट कॉलर से लेके ब्लू कॉलर तक काफ़ी एक्सटेंसिव डिमांड्स मौजूद है मुख्तलिफ कंट्री के अंदर। जॉब्स ही सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से ही निकल रही। तो सऊदी अरब में ऐसा क्या हो रहा है, तो सऊदी अरब में सऊदी की इकॉनमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 1.16 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है जो कि दुनिया की 19 ममालिक है दुनिया में जो 1 ट्रिलियन को क्रॉस करते हैं, तो सऊदी अरब उसमें से एक है। और आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में एक टाइम था जहाँ पे ऑयल का काफ़ी डोमिनेटिंग फैक्टर था, बट उसके साथ साथ उन्होंने जब अपना विजन 2030 लॉन्च किया तो उसमें उन्होंने मैसिव चेंज किया, ऑयल इनकम को रिप्लेस किया दूसरे इनकम के साथ। तो विजन 2030 के अंदर उन्होंने किन चीज़ों को कवर किया, उन्होंने कवर ये किया कि
اپنی جو انکم تھی آئل سے نان آئل میں لانے کے لیے انہوں نے اپنے مختلف گول سیٹ کیے، چاہے وہ سوسائٹی کے ہوں، اکانومی کے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کو یوتھ کے لیے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے مختلف چیزوں کو سیٹ کر کے وہ پیرامیٹرز بنائے اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. اور اب ایک ٹائم تھا کہ سعودی کے پاس آرامکو ایک واحد ایسی بڑی کمپنی تھی جو کہ سعودی عرب کی انکم کا سارا انحصار تھا. اور اس کے بعد دوسری انکم سعودی عرب کے پاس آتی تھی جو کہ آتی تھی ٹورزم سے، حج اور عمرے کی صورت میں. لیکن اب سعودی عرب کے پاس 10 سے زیادہ ایسی بڑی کمپنیز ہیں جو تقریباً $500 billion کی اور $500 billion کی ویلیوشن پہ پہنچ چکی ہیں. یہ ساری کمپنیز نان آئل ہیں. ویژن 2030 کو لے کے جو انہوں نے کام کیا ہے تو اس میں انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس سٹارٹ کیے ہیں، اور یہ پروجیکٹس آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کا سائز جو ہے وہ سگنیفیکنٹ نمبر ہے. $1.7 trillion کی ویلیو ہے ان پروجیکٹس کی. اور اگر آپ اوپر شہر دیکھیں تو ریاض سے لے کے آپ کو کوئی شہر ایسا نہیں بچے گا جس کے اندر یہ پروجیکٹس نہ آ رہے ہوں. جدہ، مدینہ، مکہ، دمام، طائف، ایسٹرن پروونس، تو تبوک، پورے کی پورا اس ٹائم کنگڈم میں ہر طرح کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، اور یہ کافی بڑے پروجیکٹس ہیں. ان کو ہم گیگا پروجیکٹس کہتے ہیں. اس کے علاوہ میگا پروجیکٹس ان کے پاس کافی ہیں جو گیگا سے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے نیوم ریڈ سٹی پروجیکٹ کی دریا ہو، کنگ سلمان پارک ہو، تو یہ سارے مختلف شہروں کے اندر پھیلے ہوئے جن کے اندر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بزنس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ سارے کے سارے بڑے شہر ریاض، جدہ، دمام، جبیل، مکہ، مدینہ، ہر طرف کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو کہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو کریٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم نے کمپائل کی ہے آپ کے لوگوں کے لیے لسٹ بھی کہ اس ٹائم جو جابس نکل رہی ہیں وہ کن کمپنیز سے نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، جو اسپیشلی ہم سعودی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے کچھ نام جو کہ سعودی کی بہت بڑی کمپنیز ہیں کنسٹرکشن کو لے کے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے تو انڈسٹری سروسز، آپریشن مینٹیننس، یہاں پر کافی کمپنیز ہیں جو کہ جہاں پہ جابس کافی زیادہ نکل رہی ہیں پاکستانیوں کے لیے. مینوفیکچرنگ کا شعبہ تو ایور گرین ہے اور یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا کنٹینیوس. اس طرح سے لاجسٹکس، ٹرانسپورٹیشن والی کافی ساری کمپنیز ہیں. ہاسپٹیلٹی کافی اپ کمنگ ہے کیونکہ تین شعبے بڑے امپورٹنٹ ہیں: کنسٹرکشن، ہاسپٹیلٹی اور لاجسٹکس. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس، سعودی کے پاس اس وقت 3 امپورٹنٹ آئٹم ہیں جو کہ جس پہ کام ہو رہا ہے. ایک تو میں نے آپ کو جیسے ویژن 2030 کا ذکر کیا، اس پہ کافی سگنیفیکنٹ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک اور کام ہو رہا ہے جو ایکسپو 2030 ہو رہی ہے ریاض کے اندر، وہ ہوگی سن 2030 کے اندر، اور وہ 6 مہینے کا ایک ایونٹ ہے. اس کا تقریباً $7.6 billion کا بجٹ ہے اور اس کے اندر کافی میسو کام ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کافی اکنامک ایکٹیویٹی، امپلائمنٹ اپرچونیٹی کریٹ ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کو سن 2034 کا فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی مل گئی ہے. تو اب سعودی عرب کے اندر اس ورلڈ کپ کو مینیج کرنے کے لیے ان لوگوں نے کوئی 16 انٹرنیشنل اسٹیڈیم بنانے ہیں اور 15 انٹرنیشنل ایئرپورٹس بننے ہیں. اور جو لوگ آئیں گے تو ان کے رہنے کے لیے ان کے ہوٹلز کریٹ کرنے ہیں، اور جب اتنے لوگ آئیں گے تو ان کو موو کرنے کے لیے لاجسٹکس، ٹرانسپورٹیشن کو کافی بنانا ہے. اور ایون ابھی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی سائڈ لاجسٹکس ہے، اور جتنا یہ ایکسپو 2030 ہوگا اس میں جو لوگ آئیں گے تو لاجسٹک، کنسٹرکشن، لاجسٹک اور ہاسپٹیلٹی، یہ 3 کافی امپورٹنٹ شعبے ہیں جن میں ابھی سے لے کے اگلے 5 سالوں میں کافی جاب اپرچونیٹیز نکلیں گی. ہیلتھ کیئر، ظاہر سی بات جب لوگ آئیں گے تو آپ کو ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز چاہیے، تو یہ ٹاپ کمپنیز وہاں پہ موجود ہیں. اس طرح سے ریٹیل کے اندر جب لوگ ہوں گے تو آپ کو ان کا کھانا پینا، تمام لاجسٹکس مینیج کرنا ہے، تو یہ کافی ساری بڑی کمپنیز ہیں جو کہ کافی جابس کریٹ کر رہی ہیں. ایئرپورٹس جیسے ہم ذکر کیا کہ اگر 15 ایئرپورٹ بننے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے آپ کی ایئرپورٹ کی انٹرنس سے لے کر پائلٹ تک کی ہر طرح کی اپرچونیٹیز آگے نکلنے والی ہیں. اب امپورٹنٹ بات ہے کہ اب آپ کو یہ جاب سرچ کیسے کرنی ہے اور سب سے ریلائبل طریقہ ان جاب کو سرچ کرنے کا کیا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس سرچ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ بیورو آف امیگریشن ایوریسٹی امپلائمنٹ BEOE کی جو ویب سائٹ ہے آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں پر یہ آپ کو ایک ٹیب نظر آئے گا جہاں پہ فارن جابس لکھی ہوتی ہیں.
یہ فارن جابس کو جب آپ کلک کریں گے تو پھر آپ کو ایک لسٹ آ جائے گی تمام جو جاب کرنٹ اویلیبل ہیں، اور وہاں سے آپ جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس سے آپ اپنا سیکٹر ڈال کے سرچ کریں، اور جس ملک میں ہم جانا چاہتے ہیں اس ملک کو سرچ کریں، تو جتنی جابس ہوں گی وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائیں گی۔ My name is Rizwan Sadiq and I want to ask a question. جی پلیز۔ آپ نے بہت اچھا ایک اوور ویو دیا۔ کیا آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ جو ایکسپینسز آتے ہیں پاکستان سے سعودی جانے کے لیے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوگ اس کو بیئر بھی نہیں کر سکتے؟ تو دیکھیے رضوان صاحب، جو بھی آپ جاب اپلائی کریں تو اس کے لیے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بیورو کی ویب سائٹ سے جاب اپلائی کریں گے نا، تو پہلی بات ہے کہ او ای پی وہ اوتھینٹک ہوگا، اور وہ جو بھی آپ سے فیس لے گا وہ پابند ہے وہ فیس بیورو کو بتانے کے لیے، اور بیورو کو وہ لکھ کے دیتا ہے کہ ہم یہ ہمارے جو بھی ایکسپینس ہیں۔ تو نارملی دیکھیں آپ کے جو ایکسپینس ہوتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ میرا کوشچن ہے اس ریگارڈنگ ٹو دا کنسٹرکشن ورک ان سعودی، سو مجھے اس کی اپرچونیٹیز اگر آپ کچھ ایکسپلین کر دیں اور طریقہ تو دیٹ بی نائس۔ جی جی بالکل، اگر علی آپ بتائیں کہ آپ کا شعبہ کیا ہے تو میں آپ کو اور پریسائز بتا دوں گا۔ بزنس، یا وائی ناٹ، ایون اگر اسلام آباد میں ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو رجسٹر کرنا ہے تو ہم اس پہ بھی آپ کو ایڈوائز کر دیں گے، دیٹس ناٹ اے پرابلم۔ آپ اپنا شعبہ بتائیں ہمیں، تو پھر ہم آپ سے ایک سیپریٹ میٹنگ آف لائن کر لیں گے اور آپ کو گائیڈ کر دیں گے کیسے آپ کو کرنا چاہیے۔